الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ورنہ آپ دیکھیں گا 300 سال میں کوئی ادھر کو آ جائے، کوئی ادھر کو کوئی بھولا بھٹکا نہیں آیا، تو اب ہم دیکھتے ہیں وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم سمجھتے ہو ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں جبکہ وہ سو رہے۔ اب تحسبوہم تم سمجھ رہے، یعنی اگر تم وہاں سے گزرتے اور تمہاری نظر ان پہ پڑ جاتی نا تو تمہیں لگنا تھا کہ وہ یہ جاگ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ آنکھیں تھوڑی کھول کے لیٹے ہوئے تھے، وہ سو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کی قدرت ہے بس۔ اب وہ اتنے سال علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ ان کی آنکھیں بند رہتی نا تو جب انہوں نے کھولنی تھی تو اندھے ہو جانا تھا انہوں نے روشنی کو دیکھ کے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی سلایا۔ بس آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں ویسے واقعی آنکھیں کھول کے بھی سوتے ہیں بعض لوگ، یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو دائیں اور بائیں جانے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے مرے نہیں تھے، کربڑ تو زندہ انسان ہی لیتا ہے نا۔ کتنا اللہ کا معجزہ، ایسے کتنی بڑی نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب ایک زندہ انسان ہے، اللہ اکبر۔ یہ جو لوگ بیچارے ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، پیرالائز ہو جاتے ہیں، کچھ ان کو کروٹیں نرس دلاتی ہے کہ جو وہ کیونکہ بیڈ سورز ہو جائیں گے، ان کی سکن ہی گل جائے گی، بہت خراب حالت ہو جاتی ہے اگر ان کو پربٹ نہ دلائی جائے، اعضاء کام کرنے بند کر دیتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں دلا رہا۔ فرمایا ہم ان کو کروٹ دلاتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ اب ایک اور بات سن لیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، سورج کو تو کام پہ لگایا ہی لگایا، اللہ تعالیٰ نے کتے کو بھی ان کے کام پہ لگا دیا کہ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، دہلیز پہ بیٹھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ کتا بھی دیکھیں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے بٹھا دیا اس کو؟ پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے تاکہ جو گزرے وہاں سے، آپ کو پتا ہے اگر بڑا کتا کوئی بیٹھا ہوتا ہے تو لوگ ویسے ہی اوائڈ کرتے ہیں کہ یہاں سے نہ جایا جائے، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اب دیکھیں کتا بھی معزز بن گیا، قرآن میں کتے کا بھی ذکر آ گیا، اور لوگ اس کے بارے میں بھی قیامت تک پڑھتے رہیں گے۔ اور قلب ویسے بعض لوگ اتنے بیچارے بھولے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں کتے کا نام لے لیا یا خنزیر کا نام لے لیا تو زبان کالی ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی۔ میں ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ایک جانور ہے، اس کے اب آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں، اب کہ آپ کی زبان ناپاک ہو گئی۔ خنزیر کا بھی پڑھتے ہیں آپ کے، اللہ نے اس کو حرام کیا، کھانا حرام کیا۔ بھائی کوئی ایسے تو نہیں ہے کہ وہ جانور کا نام بولنا ہی حرام ہو گیا۔ اب کتا بھی دیکھیں، سبحان اللہ، ویسے تو کتا مطلب ایک اس کا لعاب جو ہے وہ نجس ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر یہاں پہ کر دیا۔ علماء اس سے اتنا پیارا پوائنٹ نکالتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ کہ صالحین کا ساتھ اس نے اختیار کیا نا تو کتا بھی معزز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو انسان اگر صالحین کی کمپنی میں رہے تو اس کا مقام سوچیں کیسا ہوگا۔ کتا ان سے محبت کرتا تھا نا، ان کا پیٹ تھا۔ کلبہم، ایسے نہیں کہ آوارہ کتا کوئی ایسے ساتھ لگ گیا تھا، وہ چلتا چلتا کتا آگے وہاں بیٹھ گیا تھا، نہیں، کلبہم ان کا کتا تھا، یعنی ان کا اس کا مطلب پیٹ تھا یہ کتا۔ اور وہ جیسے کتوں کی ہوتی ہے نیچر، وہ مالک کے ساتھ ساتھ دم ہلاتے جاتے، تو وہ اتنی محبت کرتا تھا، ان میں سے کسی کا ہوگا، اتنی محبت کرتا تھا، ساتھ ساتھ چلتا آیا۔ تو کتا بھی، اچھا آپ سوال بعض لوگ کرتے ہیں کہ کتا بھی کیا 300 سال سو گیا؟ ہاں جی، کتا بھی، اکثر مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی اتنا عرصہ سوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وہ بھی غار کے وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، پیر پھیلائے ہوئے،
اور اب 300 سال میں ظاہر ہے اگر وہ مر جاتا تو پھر ڈکے ہو کے اس کی ہڈیاں بھی چورا ہو جاتی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ زندہ تھا اور وہ بھی اسی طرح سویا ہوا تھا. تو یاد رکھیں انسان خود چاہے نیک نہ بھی ہو، نیکوں کا ساتھ جو ہوتا ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ فائدہ دیتا ہے. اس لیے اپنی کمپنی نیک لوگوں کی رکھیں. اس دفعہ ہم نا جب دوستیاں کرنے لگتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کسی کے پاس پیسہ زیادہ ہے، کسی کے پاس اسٹیٹس زیادہ ہے، کون ہے جس کا گھر بڑا ہے، اس کے ساتھ میں دوستی کر لوں. اسی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، یہ کس طرح کے کام کرتے ہیں. ہم یہ نہ ہو کہ ان کا اثر ہمارے اوپر پڑے، یہ نہیں پرواہ کرتے، بس امیر ہونے چاہیے. ہاں لیکن اصل چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ کون ہے جو نیک ہے، میں اس کی کمپنی میں بیٹھا کروں، تو کچھ نہ کچھ آپ سیکھیں گے ضرور. اچھا اب یہاں سے ایک اور سوال لوگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی کتا تو پیٹ رکھنا تو حرام ہے، تو پھر انہوں نے کیوں پیٹ رکھا اور ایسے کیوں کیا. دیکھیں بات یہ ہے ان کی شریعت میں ہو سکتا ہے یہ حرام نہ ہو، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے اس کے اندر، اور اس سے ہم یہ نہیں لے سکتے کہ کتا ہمارے لیے رکھنا الاؤڈ ہے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے کتا پالا تو ہر دن اس کی نیکیوں میں سے ایک قیرات کے برابر نیکی کم ہو جائے گی. ہماری تو پہلے ہی اتنی کوئی خاص نیکیاں نہیں ہیں، اوپر سے ایک قیرات کم ہو جائے تو پتہ نہیں نیگیٹو میں ہی نمبر چلا جائے گا، کیونکہ قیرات کتنا ہوتا ہے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے احد پہاڑ کے برابر. ٹھیک ہے، مگر ہاں جو چیز کے لیے الاؤڈ ہے، بھیڑ بکریوں کی حفاظت ہے، جیسے شیپرڈ ڈاگ جس کو کہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں، یا پھر گھر بار کی حفاظت کے لیے باہر رکھا جا سکتا ہے اس طرح سے، یا آپ ایئرپورٹس پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ سیکیورٹی ڈاگز ہوتے ہیں، پھر اسی طرح بلائنڈ لوگوں کے لیے راستہ دکھانے وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں، یا شکار وغیرہ کے لیے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے کاموں کے لیے یہ جو شوقیے کتے پال کے رکھتے ہیں نا وہ تو کسی طرح بھی الاؤڈ نہیں ہے. کتوں کے ساتھ تصویریں لے رہے ہیں، کتوں کو پیار کر رہے ہیں، کتوں کو بستروں کے ساتھ لٹایا ہوا ہے، یہ کون سے کتے پالنے کا جو صاف واضح حدیث ہے اس کو چھوڑ کے. اور آج ہم نے وہ شوق اصل میں جب دوسروں کو دیکھتے ہیں نا جو ظاہر ہے کافر ہیں، ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، ان کو دیکھتے ہیں ان کے پاس کتا ہے تو ہم بھی کتا ہی ضرور رکھ لیں. کوئی حکمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. آپ وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں حکمت بتاؤ پھر اس کے بعد، ہو سکتا ہے آپ کو نہ حکمت سمجھ آئے تو کیا پھر رکھ لیں گے. یہ کیا کافی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی نے منع کر دیا. اچھا تو وہ جو کتا تھا وہ ان کی دہلیز پہ بیٹھا تھا. لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، اگر تم جھانک لیتے ان کو تو پیٹ پھیر کے بھاگ جاتے اور تم بھر دیے جاتے روب سے. یعنی ان کی اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ ان کو ایسے دہشت ان کی رکھ دی تھی کہ دیکھیں نا آپ سوچیں 7 لڑکے ہیں، ان کی آنکھیں آدھی کھلی ہوئی ہیں، صحیح دیکھ کے انسان کو خوف آتا ہے کہ ایسے پڑے دیکھ رہے ہیں اور کتا بھی باہر بیٹھا ہوا. تو کچھ دہشت ناک سا منظر ہوتا ہے. کس لیے ایسے کیا؟ اس لیے تاکہ کوئی ان کے قریب نہ آئے، کوئی ان کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی ان کو جگانے نہ پائے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سارا انتظام کر دیا تھا. تو یہاں پہ کہا گیا تم ان کو دیکھتے تو بھاگ جاتے اور تمہارا دل روب سے بھر جاتا. اب کہنے کو تو انسان کا دل پہلے خوفزدہ ہوگا پھر بھاگیں گے نا، لیکن پہلے بات کی گئی بھاگنے کی اور اس کے بعد بات کی گئی دل کے ڈرنے کی. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ نیچرلی جب گئے بھاگیں گے تو تبھی جب دل کے اندر کوئی خوف ہوگا، خوف تھا دل میں تبھی بھاگے نا. لیکن بعد میں جب یہ بات کی گئی تمہارا دل روب سے بھر جاتا، خوف سے بھر جاتا، اس کا مطلب بھاگنے کے باوجود خوف دل سے جانا نہیں تھا، دہشت جانی نہیں تھی کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا. انسان پھر کہتا ہے میں نے تو کبھی واپس اس طرف جانا ہی نہیں ہے، دل میں اتنا خوف آ گیا، یعنی بھگا ہی دو دوسرے کو کہ وہ اس در کو آئے ہی نہیں. اتنے 100 سال انہوں نے رہنا تھا اس طرح، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انتظام تو ہونا چاہیے تھا نا، ورنہ تو کوئی کو بھولا بھٹکا آ ہی سکتا ہے. اور کتا بیٹھا ہوگا تو کوئی جانور تو نہیں آئے گا کہ کوئی اور جانور آ جائے اندر، کتے سے ڈرتے ہیں جانور. اس طرح انسان بھی ذرا تھوڑا کیئرفل ہی رہتا ہے، لیکن اگر جھانک کے دیکھ بھی لیا اور نظر پڑ بھی گئی تو ایسا کچھ سین نظر آ جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے. اور اگر وہ کروٹ بھی بدل رہے ہیں اس کا مطلب جاگے ہوئے ہیں، اس کا مطلب انسان کا ہوتا ہے نا کہ جو کروٹ بدل رہا ہوتا ہے تو ابھی اٹھنے والا ہے،
تو کروٹ بدل رہے ہیں اس کا مطلب ٹھیک ٹھاک ہے, ہو سکتا ہے اٹھ ہی نہ کہیں جائیں, تو وہ بھی دیکھ کے انسان بھاگ جائے گا. ہاں کبھی ان لڑکوں نے بھی سوچا ہوگا اتنے انتظام ہمارے لیے ہمارا رب کر دے گا. ہاں مگر ان کو یقین تھا رب کی رحمت آنی ہے, ایسے آنی ہے یہ نہیں پتا تھا, ایسے ہمارے انتظام کر دے گا, ایسے ہمارے کام ہو جائیں گے. جب اللہ تعالیٰ نے بچانا ہونا اور اللہ نے مدد کرنی ہو, ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اللہ تمہاری مدد کرنے پہ آ جائے نا, کوئی تم پہ غلبہ نہیں پا سکتا. وہیں یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعد, اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو من ذا الذی ینصرکم, پھر کون تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد. یہ ہوتا ہے بھروسہ اللہ پہ. تو یہ ساری سیٹنگ آپ کو بتائی گئی کہ دیکھیں کیسے سیٹنگ ہے, سورج کیسے کام کر رہا ہے, کتے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کام پہ لگا دیا ہے, بتانے کے لیے کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی قدرت, اس کی طاقت, اس سے کبھی تم شک میں نہ پڑنا. اس کیونکہ بڑا حوصلہ چاہیے نا ایسا کام, اتنا بڑا سٹیپ اٹھانے کے لیے بہت حوصلہ چاہیے, بڑی سوچیں آتی ہیں انسان کے ذہن میں. اور جب دجال بھی آئے گا, جب لوگوں کو جانا پڑے گا, وہ اللہ جانے کیا کیا خدشات آئیں گے, کون ہمیں دیکھے گا, کون ہماری حفاظت کرے گا, ہائے ہم تو لٹ جائیں گے, ہائے ہمارا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, ہم پتہ نہیں کیا کیا خیالات آئیں. دیکھیں نا, اب کہیں سے ہجرت بھی کرنے لگے تو کتنے نیگیٹو تھاٹس آتے ہیں کہ ہم وہاں پہ جائیں گے تو کیا ہمارا بنے گا. تو سوچیں کہ جنہوں نے اتنی قوم سے ایک اڑ لے لی اور ایک ان کے ساتھ ایک مطلب ایک دشمنی کا معاملہ ہو گیا اور ایسے فرار ہو کے آئے ہیں, کتنی طرح کے ذہن میں خیالات آ سکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اللہ مدد کرنے والا ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں, اللہ پہ بھروسہ رکھو. پھر اللہ کن طریقوں سے حفاظت کرتا ہے, کیا اسباب بناتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتے. اب ان کو کیا پتا تھا کہ وہ تو ایسی نشانی بن جائیں گے کہ قیامت تک لوگ ان کو یاد کریں گے, ان کا ذکر پڑھیں گے, قرآن میں ہر ہفتے ان کی کہانی کو دہرائیں گے, جبکہ وہ عام سے لوگ ہیں, کوئی نبی نہیں ہے نا, کبھی نہیں ان کو پتا. وَكَذَلِكَ بَعْثَهُمْ, اب دیکھیں یہ بھی بات ہے نا کہ وہ جو پیچھے قوم ہے, وہ یقیناً انہوں نے ان کو ڈھونڈنے کی تو کوشش کی ہوگی, وہ آئے ہوں گے یا کیا انہوں نے کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو ان کے پیچھا کیا ہوگا, لیکن کسی کو بھی وہ مل نہیں سکے. تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والوں کے لیے پھر ایسے اللہ معجزے دکھاتا ہے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, اس طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں. اس ریزن سے نہیں اٹھایا کہ ان کے آپس میں کوسچن کرنے کے لیے اٹھایا, نہیں, اٹھایا اور ایک دوسرے سے تاکہ وہ پوچھیں کہ بھئی کیا ہم کوئی بات چیت کریں گے. کوئی اصل چیز اس کے اندر جو معجزہ ہے وہ تو مدت کا ہے نا, کہ کتنا ٹائم گزرا ہے, تو اس کی گرد یہ سٹوری. ورنہ تو ایسے تو کوئی جگہ سو جائے اور اٹھ جائے, صبح کو سویا شام کو اٹھا, وہ تو کوئی ہر ایک ہی ہو ہی رہا ہے یہ دنیا کے اندر. تو وہ معجزہ کیا بنتا ہے, وہ ٹائمنگ. تو وہ ٹائمنگ کا ایک دوسرے سے سوال کریں گے. تو اب یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے ان کو اٹھایا, یعنی اب یہ نہیں کہ کوئی آؤٹ سائڈر آیا, اس نے کوئی گزر رہا تھا, وہ اندر اچانک سے آ گیا, اس کو نہیں پتا تھا, وہ نہیں, کوئی باہر سے آنے والی چیز نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا ان کو اٹھایا, لیکن جب چاہا تو ان کو آرام کی نیند سلا دیا کہ پاس سے گزرنے والوں کو بھی کوئی نہیں پتا چلتا اور وہ گزر جاتے ہیں. اتنے 300 سال میں کروٹیں بھی اللہ نے بدلا دی, سب کچھ, وہ سوئے پڑے ہیں. لیکن جس وقت ان کو اٹھانا تھا تو اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا, وہ اٹھ گئے 300 سال بعد. قال قائل منہم کم لبستم, کہنے والے نے, قالا واحد کا صیغہ ہے, یہ نوٹ کرتے رہیے گا آپ,
کہا کہنے والے نے، ایک ان میں سے کہنے لگا کم لبث تم، کتنا ٹھہرے تم، یعنی کتنی دیر ہم سوئے رہے ہیں. جیسے انسان اٹھتا ہے نا تو اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کتنی دیر ہوئی، خاص طور پہ دوپہر کو سو جائیں تو سمجھ ہی نہیں آتی بھائی اب یہ رات سے ہم سو کے صبح اٹھے ہیں کہ پتہ نہیں شام ہی ہوئی بھی ہے. تو باہر دیکھتے ہیں، کبھی ٹائم دیکھتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، کتنی دیر سوئے رہے. نیچرل ایک بات بھی ہے. قالو انہوں نے کہا. اچھا قالو جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع کا. قالا ہوتا، الف بھی ساتھ ہوتا تو کیا تھا؟ تسنیہ. میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ عربک میں واحد تسنیہ اور جمع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو 2 سے ابو جو ہے وہ پھر جمع کا صیغہ آتا ہے، 2 کے لیے الگ آتا ہے. تو قالو اس کا مطلب ہے کہ وہ 3 یا 3 سے زیادہ تھے، بار کہ 2 سے تو زیادہ ہی تھے. انہوں نے کہا لبثنا یومن او بعد یوم، انہوں نے کہا ہم تو ایک دن سو گئے یا پھر شاید آدھا دن سوئے ہوئے، کیونکہ وہ صبح میں سوئے تھے، دن کا شروع کا حصہ تھا اور دن کا آخر کا حصہ تھا، یعنی سمجھ عصر کا ٹائم ہوگا تو اس وقت اٹھے وہ. تو اب انہوں نے کہا پتہ نہیں صبح سوئے اور ایک دن پورا ہم سوئے رہے ہیں یا پتہ نہیں دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے ہیں. اور سبحان اللہ کیسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ قیامت کے دن بھی جب لوگ اٹھیں گے اپنی موت سے تو وہ سوچیں گے کہ ہم کتنا دنیا میں ٹھہرے. لبثنا یومن او بعد یوم ہی کہیں گے، ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. جیسے 300 سال سو کے بھی انہوں نے یہ کہا، اسی طرح پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں سال سو کے بھی، موت مر کے بھی انسان یہی کہے گا. آج یہ بہت لمبی زندگی لگتی ہے لیکن یہ اتنی لگے گی، اس وقت انسان ریئلائز کرے گا. قالو اب ایک تھرڈ گروہ، ایک نے تو پوچھا، دوسروں نے کہا ہم اتنا سوئے. تیسرا ایک گروہ تھا، انہوں نے کہا قالو ربکم اعلم بما لبثتم، ہمارے رب کو ہی پتا ہے کہ ہم کتنا سوئے ہیں، اللہ کو پتا ہے. یعنی اب کچھ سمجھ نہیں آ رہی، گھڑیاں تو تھی نہیں، پتہ نہیں اللہ کو پتا ہے. اچھا اب یہ بات یہاں پر اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز کا حتمی طور پہ نہیں پتا ہو، کنفرم نہیں ہونا کوئی چیز، تو ضروری نہیں ہے کہ انسان نے کچھ اس کے اوپر ضروری کہنا ہے کہ یہ ہاں میں نے اب میرے سے پوچھ لیا، اب میں نے کچھ نہ کچھ رائے ضرور دینی ہے، میں نے کچھ تبصرہ ضرور کرنا ہے، میں نے جواب ضرور دینا، ورنہ نہیں. انسان کہے واللہ عالم، جیسے انہوں نے کہا اللہ عالم ربکم عالم، تو اس طرح انسان ایسے جواب دے، نہ کہ جس کا نہیں بھی پتا، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ نہیں بھی پتا تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بات کر دی، کس چیز کے اوپر بتا دیا نہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا، اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے. اگر دین کے اندر انسان ایسی بات لگائے تو یہ گناہ کی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایک جگہ پہ یہ بھی آتا ہے کہ جب ایک امام تھے، ان سے پوچھا گیا کوئی سوال، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا. غالباً امام مالک تھے شاید. انہوں نے کہا میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا. تو پوچھنے والے نے کہا کہ یہ تو ہلکا سا ہی سوال ہے، میرا ہلکا سا ہی مسئلہ ہے، معمولی سا ہے. تو امام مالک غصے میں آ گئے تھے اور فرمایا بیٹا علم میں کچھ بھی ہلکا نہیں ہوتا، ہر مسئلہ وزنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہے اتنی آرام سے کہ میں تمہیں جواب دے دوں اور کچھ اس میں غلطی نہ ہو جائے. امام احمد جو تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ حرف کیسے بولتے ہیں، یعنی حدیث میں کوئی تھا بات، تو انہوں نے فرمایا کہ جو حدیث کے الفاظ کے ماہر ہیں ان سے پوچھ لو. یعنی میں یہ کہتے ہیں میں یہ نہیں چاہتا کہ میں اندازہ لگا کے کوئی بات کہہ دوں اور غلطی کر دوں. شاہ بھی ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ ہمیں شرم آتی ہے، آپ لوگوں کو بار بار یہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا. لوگ بھی کہیں گے کیسے ان کے استاد ہیں جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو کہنے لگے، کتنی انہوں نے زبردست بات کی. فرمایا فرشتوں نے تو شرم نہیں کی تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان سے سوال کیا تھا کہ ان اسماء کے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو انہوں نے آگے سے کہا تھا سبحانک لا علم لنا، ہمیں نہیں پتا ہے رب. تو انہوں نے تو شرم نہیں کی تھی، مجھے کیوں شرم آئے؟ تو پھر ہم کیوں اتنی آسانی سے فتوے دینے بیٹھ جاتے ہیں؟ لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہر کوئی ماہر ہے اور ہر فیلڈ میں ماہر ہے،
ہر کوئی اپنی اپنی بتا رہا ہے. جس مسئلے کا بھی پوچھ لو نا اس کا ہمارے پاس ضرور جواب ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ایسے اگر ہم نے بھیج دیا کسی کو تو پھر وہ کہے گا کہ اس کو آتا ہی نہیں ہے, تو میں تو ضرور ہی کچھ بتا کے بھیجوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کوئی بری جگہ سب سے دنیا میں کون سی ہے, زمین پہ کون سی سب سے بری جگہ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں پتا. تو جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا کہ شہروں میں سب سے بری جگہ کون سی ہے. جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا مجھے نہیں معلوم, میں اپنے رب سے پوچھ کے بتاؤں گا. اس کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہروں میں سب سے بری جگہ بازار ہیں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے مبعوض ہے, تو وہ سب سے برے لگتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں کہ جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں شرمائے کہنے سے کہ مجھے نہیں پتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں شرمائے کہ مجھے نہیں پتا. لیکن ہم کیوں شرماتے ہیں کہنے میں کہ مجھے نہیں پتا, میں پوچھ کے بتا دوں گی, یا میں تحقیق کر کے بتا دوں گی, یا میں پڑھ کے بتا دوں گی, یا میں کسی علم والے سے پوچھوں گی. یہ کیوں نہیں ہم کہہ دیتے؟ اس میں ہماری کوئی ذلت نہیں ہے. تو اس لیے کبھی بھی اس طرح سے نہ کریں کہ بغیر علم کے باتیں بتاتے جائیں, بغیر علم کے فتوے بتاتے جائیں لوگوں کو. انہوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے اسے بہتر کہ ہم کتنا ٹھہرے. اور پھر انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا کہ اس میں کیا بحث کرنے کی ضرورت ہے, ہم کتنا سوئے کتنا نہیں سوئے. یہاں سے پتہ چلتا ہے یہ بھی ہے کہ بیکار کی چیزوں کے اوپر اپنی انرجی نہیں لگانی چاہیے کہ انسان اس کے اوپر ہی سوچتا رہے, اور جو جس کا کوئی تعلق نہیں ہے آگے بھی آئے گا, جس کا کوئی عمل سے تعلق نہیں ہے. اور یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے جب انسان سو کے اٹھتا ہے اس کو کوئی شعور نہیں ہوتا کہ میں کتنی دیر سویا ہوں. فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. انہوں نے اب پہلی بات انہوں نے کہی کہ ایک نے کہا کہ بھیجو کسی ایک کو ورق دے کے, یعنی جو سکہ ان کے پاس تھا. تو جیسے انسان کے پاس کوئی چیز تو پڑی ہوتی ہے, جیب میں کچھ تو پیسے ہوتے ہیں. اب اتنے امیر لڑکے تھے, ایسے تھوڑی خالی جیبیں ہوں گی ان کی, تو کچھ نہ کچھ تو پیسے ہوں گے جیسے امیر زادوں کے پاس ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کسی ایک کو بھیجو چاندی کا ورق دے کے کہ وہ جائے شہر کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ شہر الگ سے تھا, کہتے ہیں کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا, مطلب یہ غار ہٹ کے تھا شہر سے. تو ایک تو ہمیں یہ بات یہاں سے پتا چلی کہ اتنا عرصہ سوئے رہے اور بھوک نہیں لگی, لیکن جب اٹھے ہیں تو پہلی بات کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے تھے تو ساتھ کچھ انہوں نے رکھا نہیں تھا. اگر رکھا ہوتا تو پھر اپنے تھیلوں کو دیکھتے. اور یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ ان کے حال حلیے کپڑوں پہ, یا ان کے فیسز پہ, یا ان کے فیشل ہیئر کوئی ہو, یا ان کے کوئی بالوں پہ, یا کسی چیز پہ کوئی بھی نہیں فرق پڑا تھا, یا ان کی ایج میں کوئی فرق پڑا تھا. اب دیکھیں باہر دنیا میں نسلوں کی نسلیں ختم ہو کے نئی نسلیں آ کے وہ بھی مر گئی نہیں ہے اور اگلی بھی آ گئی نہیں, اور یہ یہاں پہ بالکل ٹھیک بیٹھے, کچھ بھی ڈفرنس نہیں تھا. ورنہ اٹھ کے کہتے تمہیں کیا ہو گیا, ارے تمہارے کپڑے اتنے کیوں میلے ہو گئے, یا تمہارے کپڑے کیوں. اب دیکھیں انسان کے کپڑے بھی تو گل کے ختم ہو جائیں گے, انسان ہی تھوڑی صرف گل کے ختم ہو جاتا ہے, اس کے کپڑے بھی ختم ہو جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. 300 سال کوئی چھوٹی بات ہے, کوئی 10-20 سال کی تھوڑی بات ہو رہی ہے, 3 سینچریز گزر چکی ہیں. تو اس کا مطلب یہ بھی کچھ فرق نہیں پڑا. اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ آگے بات آئے گی اس کا, چلے پھر وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ کالا کالو اور کالو سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے. تو اب یہ دوسری ایک اور ہمیں بات پتا چلی کہ یہ جو ایک ان میں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھیجو کسی کو, تم میں سے کوئی جائے اور لے کر آئے, اس کا مطلب سارے ہی نہیں چل پڑے. اور یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس میں کوئی آر نہیں ہے کہ جب آپ مل کے کہیں پہ کسی جگہ پہ ہوں تو کوئی ایک کو کوئی کام اسائن کر دیا جائے. مثلا ہے کہ آپ جائیں اور آپ جا کے نہ کوئی یہ کام کر کے لائیں, آپ یہ چیز اٹھا کے لائیں, تو وہ کہتا ہے ہاں مجھے اس کام کے قابل سمجھا, خود کیوں نہیں چلے جاتے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ کرو تم کام. تو انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا ان میں سے کسی نے کہ لوگ مجھے کیوں بھیج رہے ہو, مجھے موت کے منہ میں ڈال رہے ہو, مجھے کوئی وہاں پہ پکڑ لے گا اور خود یہاں پہ آرام سے بیٹھے ہوئے. نہیں, اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اسلامک بردرہڈ نا سب ایک ہیں,
سب ایک ہیں. جہاں پہ بھی آپ کبھی والنٹیئر کریں تو اس چیز کو اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں کہ مجھے کیوں یہ کام کہہ دیا گیا, میں کیوں کروں. خود جائیں نا, خود کریں نا. اور مجھے یہ چھوٹا کام پہ مجھے لگا دیا, خود بڑے کام کر رہے ہیں. تو ان میں سے کسی نے نہیں ایسے کہا. بارککم حاضی, اس چاندی کا سکہ لے جاؤ. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیسے بھی سب کے سانجے ہی ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی سارے ڈالو اپنے پیسے پھر ہم کریں گے, میں کیوں تمہارا کھانا لاؤں, سب اپنے اپنے کھانے کے پیسے دیں. ٹھیک ہے, پتہ چلتا ہے کہ وہ دیکھیں ان کے دل کتنے ملے ہوئے تھے نا, دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کتنی محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ کیئر, اور یہ معاملہ تھا. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا, پھر چاہیے کہ جو بھی جائے وہ جا کے دیکھے کہ وہاں پہ کون سا ہے جو ازکا ہے, پاک ہے کھانے میں. یعنی اٹھ کے یہ نہیں کہا کوئی ایک جائے جو بھی مل جائے نا لے آنا. لیکن ہم کیا کہتے ہیں, جو مل جائے لے آنا. اس وقت تو بس ہمیں کھانا ہے, بس اپنی جان بچانی ہے, جو مل جائے, جو پہلی چیز مل جائے وہی اٹھا کے لے آنا. ایسے نہیں کہا. وہاں پہ بھی ان کو اس چیز کی فکر ہے کہ ہم نے پاکیزہ کھانا کھانا ہے. اور پاک کھانے سے علماء کہتے ہیں کہ اصل میں سارے وہاں پہ مشرک تھے, کوئی ہوتا تھا جو اللہ کے نام پہ ذبح کرتا تھا اور بتوں کے ناموں پہ اور اس طرح شرکی عقائد کے اوپر وہ جو چیزیں کرتے تھے نا, تو وہ والا کھانا نہ لانا, بلکہ وہ جو ازکا ہو. ازکا سے مطلب ہے حلال ہو, پاک ہو, طیب کھانے کو کہا گیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھی فرمایا اب طیب کھائیں, ایمان والوں کو بھی طیب کھانے, صرف یہ نہیں کہا حلال کھائیں, پاک. تو جو زیادہ پاکیزہ ہے کھانوں میں وہ لے کر آنا, یعنی چیک کر کے لے کر آنا, حرام وغیرہ والا کھانا نہیں. تو دیکھیں اس سے ایمان والے کا آپ کو پتا چلتا ہے کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ اپنی خوراک کا بھی کتنا خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی حرام چیز نہ جائے. یعنی کہ آپ انگریڈینٹ پڑے ہی نہیں, دڑا دڑ کھاتے جا رہے ہیں, کچھ بھی جو چیل پہ پڑا ہوا ہے وہ کھا رہے ہیں, ہم اس چیز کی پرواہ ہی نہیں کر رہے کہ حرام ہے کہ حلال ہے. آپ سے نے فرمایا تھا نا کہ ایک وقت ایسا آئے گا انسان کو پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ اس کے پاس جو کچھ آتا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے. یعنی بس چاہے وہ مال ہی ہے چاہے کمائی ہے, کہ یعنی کمائی میں بھی یہ نہیں دیکھنا بس آنا چاہیے, حرام ہی چاہے ہو بس آنا چاہیے میرے پاس, کہیں سے بھی لوٹو کھسوٹو مانگو کچھ بھی کرو, ہونا چاہیے بس میرے پاس. تو اصحاب کہف کی ایسی سوچ نہیں تھی. یہ ایمان کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ انسان کیئرفل ہوتا ہے اپنی کمائی کے بارے میں, اپنے کھانے کے بارے میں, اور اس کی تحقیق کر کے کرتا ہے. یعنی اب تم دیکھ کے لانا, حالانکہ کیا یہ حالات تھے کہ جس کو کہا جائے کہ اب دیکھ کے لانا, یہ تو وہ حالات ہے کہ بس بھائی کچھ بھی کرو. اللہ معاف کرے کسی کے اوپر اتنے مشکل حالات ہوں کہ ان کو تو بڑی پتہ کہ باہر کیا ہوا ہے. اتنے مشکل کسی کے اوپر حالات ہوں کہ باہر سارے جان کے در پہ ہیں, لوگ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, اس وقت بھی فکر یہ پڑی ہوئی ہے. اور ہم یہاں پہ اگر کبھی کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ نے حلال کھانا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں وہ بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ, بس چاہیے کہ وہ لے آئے رزق میں سے. یعنی اتنا نہیں کہ سارا ہی اٹھا کے لے چلو, ٹریوں کی ٹرے لے کر آ رہے ہیں, اس سے بھی لوگوں کو شک پڑ جائے گا, بلکہ اس میں سے کچھ لے کر آنا, تو تھوڑا سا لے آنا. ٹھیک ہے, اچھا. اور وَلْيَتَلَطَّفْ, اور چاہیے کہ نرمی کرے, یہاں اس میں تدبیر کرے. یتلطف کے کئی معنی ہیں, لطف سے ہے نا, لطیف ہونا, کیئرفل ہونا بھی, کرٹیس ہونا, نائس ہونا, نارمل ایکٹ کرنا, دھیان رکھنا, یہ سارے ہی معنی اس کے اندر آ جاتے ہیں. کیونکہ نرمی کے ساتھ بات ہے نا, جینٹلی بہیو کرنا. اس لیے کہ بعض دفعہ لوگ جو ہے نا تھوڑی تھوڑی بات پہ غصے پہ آ جاتے ہیں, تو وہ سارا اگر ایسا کریں گے تو پھر تو معاملہ خراب ہو جائے گا. لوگوں کی خامخواہ کی ایک توجہ ہوگی, کہاں پہ جھگڑا ہو رہا ہے, بھئی تم نے یہ کیوں نہیں دیا مجھے کھانا, وہ کیوں نہیں دیا, تم نے کیسا کھانا دے دیا. تو جینٹل رہنا, اتنا کہ ایسے کہ کسی کے ساتھ کچھ آرگیومنٹ نہ ہو. ٹھیک ہے, تاکہ توجہ نہ کسی کی وہ تمہاری طرف پڑے. اور یہ اس لیے اتنا موٹا سا لکھا جاتا ہے ہمارے مصحف میں, کیونکہ یہ قرآن پاک کے جتنے حروف ہیں نا, حروف ان کے اندر یہ مڈل آ گئے.
कुरान पाक को पूरा का पूरा हाफ में अगर डिवाइड किया जाए हरूफ के एतबार से, तो इस लफ्ज के अंदर जो ता है, ता वलियतलत्तुफ की ता, ये ते जो है ये बिल्कुल मिड में है, फर्स्ट सेक्शन के आखिरी जो हर्फ है वो ये ता है, और सेकंड सेक्शन का जो सेकंड निस्फ है कुरान का, उसका फर्स्ट हर्फ ये है लाम है। ठीक है, एक तो ये भी बात हो गई इसमें। लेकिन इसमें देखिए पूरी जिंदगी में एक लुत्फ व करम करने, लुत्फ और नरमी करने की बात है। कुरान के अहकामात पहुंचाने हैं या कुरान पाक की तबलीग करनी है, सारे के अंदर नरमी, उसने खुल्क में भी नरमी एक बहुत बड़ी सिफत है। जो किसी को अल्लाह ताला दे उसके साथ भलाई का इरादा करता है तो उसको नरमी दे देता है। जिस खानदान में नरमी हो तो समझ लें इनको अल्लाह ताला ने नरमी की नेमत दी हुई है, और नरमी से जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हो जाते हैं, वो सख्ती से नहीं हो सकते। तो ये मिड में आना इस वर्ड का, एक उलमा ने इसको भी कहा कि देखें ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। ठीक है, इसमें भी लेसन है। इस हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा नरमी जिसमें पाई जाती है तो वो चीज खूबसूरत, नरमी की वजह से खूबसूरत कर दी जाती है, और जिससे निकाल दी जाती है तो उसको बदसूरत कर देती है। यानी आपकी ब्यूटी जो है ना आपकी नरमी में है। अगर आप समझते हैं कि मैंने खूबसूरत लगना है तो सिर्फ मेकअप करने से नहीं खूबसूरत इंसान लगता, नरमी आपकी ब्यूटी है इस हदीस के मुताबिक, और सख्ती जो है ना बदसूरती है। ठीक है, कुछ लोग इतने झगड़ालू से अग्रेसिव से होते हैं, मामूली मानी भी बातों पे बदजुबानियां जोर आजमाइयां करने शुरू होते हैं ताकि लोग हमें बहुत कुछ समझें, और नरमी से अगर हमने कुछ किया तो उससे क्या फायदा होगा, उससे तो कोई मेरी बात ही नहीं सुनेगा। नहीं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।